مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ دور میں ہر شخص اپنے مسائل کو لے کے پریشان ہے۔ ان پریشانیوں سے بچنے کی راہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ انسان جب کوتاہی میں پڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو مانگنے پہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض اسماء ایسے ہیں جن کا وظیفہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروائی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کریں اور اس سے پہلے یہ وظیفہ کیا جائے تو ہر پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب انسان اس چیز کا یقین کر لیتا ہے کہ کرنا میرے رب نے ہے، اور پھر اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے کو مایوس نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے پہ خوش ہونے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسے یقین ہے کہ میرے سوا کوئی دینے والا نہیں، میرے سوا اس کی مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، میرے علاوہ اس چیز کا بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کی پکار کو سن سکے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات صرف ایک ہستی ہے جو کہ ہر ایک کی ندا کو، ہر ایک کی پکار کو، ہر ایک کی آواز کو سننے والی ہے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی بات کو بھی سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ کنویں کے اندھیرے کے اندر یوسف علیہ السلام کی دعا کو سننے والا بھی وہ ہے۔ کشتی نوح میں نوح علیہ السلام کی پکار سننے والا بھی وہ ہے۔ آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سننے والا بھی وہ ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اس رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ اس رب سے دعا مانگتا ہے اور یہ وظیفہ کر کے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعا، یہ آیت مبارکہ جو شخص 309 دفعہ روزانہ مغرب کے بعد پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان کر دیں گے، اس کے پھنسے ہوئے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں گے، اس کے رزق کے ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع کر دیں گے، اور اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ غیروں کی شر سے، حاسدین کے شر سے، شریروں کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیں گے۔ اور یہ طریقہ اس کا میں نے بتا دیا کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد 309 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ سے قبول کرتے ہیں۔ اس لیے تمام احباب جن کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، رزق کی تنگی ہو، گھریلو مسائل ہوں، کاروباری مسائل ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی کام پھنس گیا ہے، تو وہ یہ وظیفہ کرے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت، اس کی برکت سے، یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، اللہ وظائف کا محتاج نہیں ہے کہ وظیفہ کیا جائے گا تو اللہ کام کریں گے، لیکن یہ وظائف اس لیے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ کی طرف رجوع کر کے توجہ کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔